بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الاکرام اجمعین وبارک وسلم۔ درس نظام شریعت میں تمام ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج کے درس کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے فاروقی احتیاط، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا احتیاط۔ اور اس سے پہلے آپ نے حلال رزق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ آج ہم جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تقوی اور احتیاط کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا، اور وہ دودھ جو ہے بڑا خوش ذائقہ معلوم ہوا، اس کا ذائقہ بڑا اچھا تھا۔ جس نے پیش کیا تھا اسے دریافت فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ آپ نے دودھ کو حاصل کیا، اور دودھ جو ہے آپ نے جب نوش فرمایا، اس کو پیا تو وہ بڑا ٹیسٹی تھا اور بڑا خوش ذائقہ اچھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ دیا تو اس سے فرمایا، آپ دودھ کہاں سے حاصل کیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں فلاں چشمہ پر گیا تھا، وہاں زکوٰۃ کی اونٹ پانی پینے آئے تھے، ان کا دودھ دہ کر تقسیم ہوا، مجھ کو جو ملا وہ اس مشکیزہ میں بھر کر لے آیا، تو یہ وہی ہے جو آپ نے نوش فرمایا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوراً منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کر دیا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جیسے ہی اس بات کو سنا کہ یہ زکوٰۃ کے اونٹ کا دہا ہوا یہ دودھ ہے، اسی وقت آپ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور قے کرنا شروع کر دی۔ یہ کمال احتیاط تھی، ورنہ شرعاً وہ آپ کے لیے جائز تھا۔ یہ تو آپ کے تقوی اور آپ کے احتیاط کی بلندی تھی، ورنہ وہ جو اونٹوں کا دودھ تھا، وہ جو دودھ آپ نے نوش فرمایا، وہ آپ کے لیے جائز تھا۔ اس لیے کہ صدقہ کا مال اگر فقیر کسی کو پیش کر دے تو اس کے حق میں ہدیہ ہوا کرتا ہے۔ اگر فقیر کو کوئی صدقہ دے، جس کا وہ مستحق تھا اس کو زکوٰۃ دے، جس کا وہ مستحق تھا، اب اگر وہ فقیر کسی غنی کو، کسی مالدار کو، اپنے دوست کو، احباب کو اگر وہ پیش کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جو ہے وہ صدقہ نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کے لیے تحفہ ہو جاتا ہے۔ صدقے کا حکم جو ہے اسی تک ہے کہ جس پر صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو، اس نے لی ہو۔ اب اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو وہ تحفے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ دودھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو ہے وہ آپ کے لیے تحفہ تھا، آپ کے لیے جائز تھا، لیکن آپ کے احتیاط کی سر بلندی دیکھیں اور آپ کے تقوی و طہارت کا آپ جلوہ دیکھیں کہ اللہ اکبر، آپ شریعت پر اس قدر جو ہے قائم رہتے اور شریعت کی ایسی پابندی فرمایا کرتے کہ آپ نے اس دودھ کو جیسے ہی پیا اور یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے ہاتھ ڈالا اور قے کرنا شروع کر دی۔ اور جب وہ جو ہے لینے والے کے حق میں جو ہے وہ صدقہ ہدیہ تھا، تو جس کے استعمال میں اصلاً مذائقہ نہیں ہے، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے استعمال میں کوئی خرابی نہیں۔ سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دعائے مذکورہ میں علم نافع، رزق طیب، عمل مقبول، ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ علم نافع آپ نے سماعت کیا، حلال رزق کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا، اور عمل مقبول، وہ عمل جو قبول ہو گیا، اس تعلق سے ان تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی کا کمال علم و عمل پر موقوف ہے۔ انسان کی نفس کا کمال، انسان کتنا سر بلند ہے، کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کس مقام پر وہ فائز ہے، تو وہ اس کے علم و عمل پر موقوف ہے۔ علم و عمل کے ذریعے ہی جو ہے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب تک یہ دونوں حاصل نہ ہوں، بندہ اخلاق الہی کا کما حقہ مظہر نہیں ہو سکتا۔
جب تک یہ دونوں چیزیں بندے کو حاصل نہ ہو جائیں تو وہ اخلاق الہی کا کما حقہ وہ جو ہے مظہر نہیں ہو سکتا۔ عمل مقبول سے پیشتر رزق طیب کو اس لیے ذکر فرمایا کہ عمل مقبول اس کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کا عمل بہتر ہوگا اور عمل اچھا ہوگا تو جو ہے رزق بھی پھر پاک ہوگا، رزق بھی حلال ہوگا، اس کے تقوی، اس کے طہارت کا بھی جو ہے پھر اس کے تقوی اور اس کے طہارت کی صورت و شکل الگ ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تقوی آپ کا احتیاط ہے کہ جو ہے جو چیز آپ کے لیے جائز تھی لیکن تقوی اور طہارت کی بنیاد پر آپ نے جو ہے اس کو نوش فرمانا گوارا اپنے لیے گوارا نہ سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کے کردار پہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔